اب آگے جو تلاوت کی جائے گی اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ 3 باتوں میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ہیں عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ۔ عدل یہ ہے کہ انسان کسی کو اتنا دے جتنا دینا اس پر واجب ہے، اور اتنا کسی سے لے جتنا لینے کا اس کا حق ہے، جبکہ احسان یہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ دے، اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے۔ کسی کی زیادتی کو معاف کرنا یہ بھی جو ہے وہ احسان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق کو جوڑو، جو تمہیں محروم کر دے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ تمام تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہیں، اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جھگڑے، فساد، لڑائیاں یہ ساری اسی لیے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ ایک مشہور حدیث شریف بھی ہے احسان کے بارے میں، جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی عبادت میں احسان کیسے ہوتا ہے کہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت اور یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے ایتاء ذی القربیٰ کی، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ان کی طرف سے ناخوشگوار سلوک پر بھی درگزر کیا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ تیسری چیز ہے کہ یعنی ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو نہ صرف یہ کہ ان کے جب وہ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہوں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور ان کی طرف سے کوئی ناگوار صورتحال ہمیں پیش آتی ہے، اس کے باوجود بھی حکم یہ دیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں سے روکا ہے، منع فرمایا، ایک تو الفحشاء، دوسری المنکر، اور تیسری چیز البغی۔ فحشاء کا مطلب ہے بے حیائی، اور منکر کا مطلب ہے برائی، اور بغی کا معنی ہے سرکشی۔ تو یہ الفاظ تمام خراب اور برے کاموں کو شامل ہیں، یعنی جیسے جھوٹ، چوری، بخل، بہتان، چغلی، غیبت، اسراف، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، تکبر و غرور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے ان کو بنیاد قرار دیا ہے اور ان سے ہمیں روکا ہے، یعنی اگر ان 3 چیزوں سے رک جائیں اور پہلی 3 چیزوں پر عمل کر لیں تو ایک معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ 3 کاموں کے کرنے اور 3 سے رکنے میں ساری انسانیت کی فلاح ہے۔ وعدہ خلافی اور قسم کو توڑنے سے اللہ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، اور جو مرد و عورت ایمان و اعمال حسنہ کا پیکر ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ، پرسکون زندگی کی خوشخبری سنائی ہے۔ یعنی وہ شخص ایماندار ہونا چاہیے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اس بات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کو حیات طیبہ دے گا۔ تو حیات طیبہ کیا ہوتی ہے؟ پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو کہ آج ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سکون نہیں ہے، کوئی امن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ پرسکون زندگی اللہ ایمان والوں کو دیتا ہے جو عمل کا پیکر ہوا کرتے ہیں۔ اور یورپ و مغرب کے کافر معاشرے میں دولت کی جہاں فراوانی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پر سکون ہے، لیکن ایسا نہیں۔ وہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بظاہر تو دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اندر جھانک کر دیکھیں تو وہاں سکون موجود نہیں ہے۔ اسی لیے وہاں خودکشی کے سب سے زیادہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ طلاق اور آپس میں لا تعلقی سب سے زیادہ اسی معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ جہاں نور ایمان اور اتباع سنت ہو، اگرچہ وہاں فاقہ کشی، بیماری ہی کیوں نہ ہو، بلکہ موت تک میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ یعنی سکون جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔
دل کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اور انسان اس سکون کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک مسلم معاشرے کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس کی بات بتایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی، یعنی کسی دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی، ہر ایک یہ چاہے گا کہ آج میری جان بچ جائے۔ اس دن پورا انصاف ہوگا، کسی پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ البتہ اللہ کی نافرمانی نہ معمولی جرم ہے اور نہ اس کی سزا معمولی ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کتنے شہروں میں لوگ مزے سے رہتے تھے، عیش و عشرت اور امن اور سکون کے ساتھ رہا کرتے تھے، مگر انعامات الہی سے انکار پر انہیں بھوک اور خوف جیسی بلاؤں میں مبتلا کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اہل مکہ کو بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد قحط سالی کی وجہ سے کتے بلیاں اور غلاظت تک کھانی پڑی تھی۔ اگر کسی کو یہ خیال آئے کہ مغرب کے کافر اور بدکار معاشرے کو یہ سزا کیوں نہیں دی جاتی، تو ان کی اطلاع کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں مہمان تک برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے۔ بوڑھے والدین کی حالت یہ ہے کہ وہ بھوکے رہتے ہیں، اور بچوں کو اگر سرکاری وظیفہ نہ ملے تو وہ پال نہیں سکتے۔ اس کے باوجود کہ اکثر لوگ دو نوکریاں کرتے ہیں اور دن رات بھاگ دوڑ میں مصروف رہتے ہیں، یہ ان کی معاشی حالت ہے۔ اور کافر معاشرے کی سب سے خطرناک اور لا علاج بیماری خوف ہے، اور وہ خوف کس چیز کا ہے؟ اس خوف کو انجانا خوف کہا گیا ہے، یعنی اس خوف کو وہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کس چیز کا خوف ہے۔ خود ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ بدکار اگر کروڑ پتی بھی ہے تو مقروض ہوتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے تو یہ سارا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم دائیں بائیں آگے پیچھے ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ کہیں ہم کہتے ہیں کہ جی نیب کی پکڑ دھکڑ ہے، کہیں کچھ ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سب خوف، یہ سب فکر، یہ سب بے اطمینانی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پھر بے سکونی کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا، اور اللہ نے دعوت دی یہاں ان لوگوں کو جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ان کو آگاہ کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے، انعامات الہی کے شکر گزار تھے، اور وہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے تھے۔ انہوں نے طاغوت سے ٹکر لی مگر اطاعت الہی کا دامن نہ چھوڑا۔ بیوی بچوں اور گھر بار کی محبت انہیں اللہ کی راہ میں ہجرت سے نہ روک سکی۔ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے پسندیدہ اور نیک بندوں میں سے ہیں۔ تو ان کا کردار تو یہ تھا کہ انہوں نے طاغوت کی نہیں مانی، انہوں نے بڑے بڑے حکمرانوں سے ٹکر لے لی، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کو نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا کہ تم اس بات کا جب دعویٰ کرتے ہو، یہود و نصارہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں، تو فرمایا کہ ان کا کردار تو یہ ہے، تمہارا کردار تو کچھ اور ہے، تم تو ہر چیز کو اپنا معبود بنائے پھر رہے ہو۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تو ان تمام معبودوں کو توڑ ڈالا تھا اور ان کی نفی فرمائی تھی۔ تو اگر سچے ابراہیمی بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ جب سر انجام دو تو اس میں بھی حکمت کا دامن نہ چھوڑو۔ دو باتیں دعوت کی جان قرار پاتی ہیں، یعنی حکمت، ضرورت، یعنی موقع اور حالات کا تقاضا دیکھ کر بات کی جائے کہ کیسی بات ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ان کی عملی استعداد کیا ہے، یعنی سننے والے کس بات کو سمجھ سکتے ہیں اس بات کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے میں جسم اور روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
اور پھر وہاں سے آسمانوں سدرۃ المنتہا اور مقام دنا فتدلی تک سیر کروائی. اور پہلے ہی اللہ نے فرما دیا کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. یعنی آپ خود نہیں گئے، آپ کو تو سیر کروائی گئی ہے. تو اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. جو کام بندے نہیں کر سکتے اللہ ان کاموں پر قدرت رکھتا ہے. وہ ایک مخصوص وقت میں، ایک چھوٹے سے لمحے میں بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ چیزیں جن کا اس دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اور آج کے ہمارے سائنسی دور کے اندر وہ چیزیں عملی طور پر، مادی طور پر بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے مختصر سے وقت میں اتنی طویل سیر کروائی اور اتنا بڑا معجزہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ جو کسی اور کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے وہ زندیق اور ملحد ہے. پھر بنی اسرائیل کی مختلف ادوار زیر بحث لائے گئے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے، کس طرح اللہ نے ان کو اقتدار دیا، کس طرح ان کو اللہ نے مال دیا، کس طرح ان کو دولت سے نوازا، کس طرح اپنی نعمتوں سے نوازا. اور جب اس سے منہ پھیر لیا تو پھر کیا نتیجہ نکلا. یعنی اللہ سے اعراض کیا تو اس کے نتیجے میں کن مشکلات کا سامنا ہوا اور کس طرح ان کو جو ہے قتل و غارت گری کا سامنا کرنا پڑا. بتایا کہ انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے، اسی لیے بعض اوقات خود اپنے خلاف برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے بھلائی کی دعا مانگ رہا، حالانکہ وہ برائی کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے. حقوق اللہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ سب سے مقدم جو ہے وہ توحید ہے، یعنی اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے. اس کے بعد جہاں بات آتی حقوق العباد کی تو وہاں اللہ نے سب سے پہلا حق والدین کو عطا فرمایا ہے اور انہیں بڑھاپے میں اف تک بھی کہنے سے منع فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان میں سے ایک یا دونوں تو فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہ کرو کہ جو ان کو ناگوار گزرے، جو ان کو پسند نہ ہو، تو اس سے باز آ جاؤ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا ہے، اسی طرح اس عمر کے اندر تو ان پر رحم فرما. اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی اس دعا کو مانگتا رہے کہ اس سے کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے میری شفقت کے ساتھ پرورش کی تھی، مولا ان کی قبر میں تو رحمتوں کو نازل فرما. پھر رشتہ داروں، غرباء، مساکین کا حق اللہ نے بتایا ہے اور آگاہ کیا کہ انسان فراخی کی حالت میں فضول خرچی اور تکبر نہ کرے اور تنگی میں ناجائز طریقے اپنا کر نافرمان نہ بنے، بلکہ معاملات اور اخراجات کو اعتدال کی راہ پر رکھے. اور لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ نے یہ اعلان کیا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، اس لیے ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ مفلسی کا خوف جو ہے کہ جی اگر اولاد ہوگی تو ہم ان کو کیسے کھلائیں گے، ان کی ضرورتوں کو کیسا پورا کریں گے. ایک چھوٹی سی دکان ہم کھولتے ہیں، ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار کی پلاننگ پہلے سے بنا لیتے ہیں کہ جی اس پر اتنا خرچہ ہوگا، اتنے ملازم رکھیں گے، اتنا یہ ہوگا، اتنا وہ ہوگا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم اتنا چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو ساری پلاننگ کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کارخانہ بنایا، یہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو کیا وہ اس کائنات کے اندر کسی کو ایسے ہی بغیر پلاننگ کے بھیج دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہوتا ہے بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا. اسی لیے اس نے پہلے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، اس کائنات میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہو. اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے. ایک دور وہ تھا کہ جب آبادی کم ہوا کرتی تھی، اللہ نے اس وقت وسائل بھی کم رکھے تھے،
ذرائع بھی کم تھے، لیکن اب جب آبادی بڑھ گئی ہے تو اللہ نے ذرائع وسائل کو بھی بڑھا دی ہے. جیسے مطلب آبادی بڑھاتا ہے رب کائنات، تو ویسے اللہ تعالیٰ ذرائع اور وسائل کو بھی بڑھاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ذرائع اور وسائل کو نہیں بڑھاتا. تو یہ جو خاندانی منصوبہ بندی، ضبط تولید اور یہ ضروریات زندگی جو کون مہیا کرے گا، اس کے لیے آبادی میں اضافہ روکنے کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس کے لیے تدبیریں کی جاتی ہیں، دراصل یہ تو اللہ سے جنگ ہے. یہ اللہ سے جنگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میں اس بات پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی. یعنی دوسری امتیں، دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتیں کم ہوں گی، لیکن سب سے زیادہ امت جو ہے وہ امت محمدیہ علیہ السلام ہوگی. دنیا کے اندر ایسے ممالک آج بھی موجود ہیں کہ جہاں آبادی کم ہے اور وہ اپنی آبادی کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں آبادی نہیں بڑھ رہی. اور ہمارے ہاں یہ فکر ہمارے اوپر طاری کر دی گئی ہے کہ جی نعوذ باللہ رازق تم ہو، تم نے شاید رزق دینا ہے، اس لیے آبادی کو کم کرو. یہ آبادی تو ویسے ہی کم ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، بے دریغ ناحق لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ آبادی کا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اور پہلے بھی میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ اللہ کی راہ میں جس چیز کو مارا جاتا ہے وہ چیز کبھی کم نہیں ہوتی، وہ تو بڑھتی جاتی ہے. وہ جانور جن کی ہم قربانی کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پھر آ جاتے ہیں، جبکہ ان کی پیدائش کی تعداد کو دیکھا جائے تو بہت کم ہے. اور ان کے مقابلے میں وہ جانور جن کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جاتا، ان کی پیدائش کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں کم سے کم ہی نظر آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بدکاری اور زنا کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا. یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، کیونکہ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یتیم کے مال کو ناحق نہ کھاؤ. جب اس کے مال کے قریب جانا ہو تو احسن طریقے سے جاؤ، یعنی اس کے مال کی بڑھانے کے لیے. یتیم کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا بچہ یا ایسی بچی ہوگی کہ جو نابالغ ہو اور جس کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے. اس کے مال کے اگر آپ کفیل ہیں، اس کی کفالت کرنے والے ہیں، تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وعدوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے. ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے روکا گیا ہے. زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا گیا ہے. سنی سنائی بات کو بلا تحقیق بڑھانے سے اللہ نے روکا ہے. یہ سنی سنائی باتیں جو ہم جو ہے بڑھا دیتے ہیں، یا ہمارا میڈیا جو ہے وہ ادھر سے بات سنی اور ادھر پھیلا دی، اللہ نے اس بات سے منع فرمایا، روکا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کی ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے. ہر شے، کائنات کی ہر شے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے جو ڈھیلے مٹی کے پڑے ہوتے ان سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز کو سنتے تھے. اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگایا کرتے تھے اس سے ٹیک لگانا چھوڑ دی، ممبر بن گیا، آپ اس پر تشریف لے گئے تو وہ اس طرح رونے لگا تنا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور جا کر اس کو تسلی دی. اور غزوہ احد کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ وہ پہاڑ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں جن کو بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک شعور موجود ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے جو ہیں وہ بھی خالی نہیں، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہیں. پسندیدہ بات کرنے کی اللہ نے تعلیم دی ہے، یعنی اپنی زبانوں سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو اور جس سے تمہاری آخرت خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.